بھائی بیان سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ہر عمل پورا فائدہ ملتا ہے جب پورا کیا جائے. بہت مجبوری نہ ہو تو کم از کم یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں درمیانی بیان سے نہ اٹھے. بات سمجھ میں آئے یا نہ آ جائے. آخر میں اعلان ہوتا ہے. یہ میری بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے. ہاں، اعلان ہوتا ہے ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. تمہارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تمہیں کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ پھر جماعت وہاں نہیں پہنچے. ایسے بھی لوگ ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں کھانا بھی نہیں لایا ہے، بیان ہو جاتی ہے، ادھر اعمال میں لگتا ہے. عشاء پڑھ کر کے گھر میں لمبی راتیں ہیں. یہ وہ جمعے کی رات ہے، یہ دعا کی قبول. اس میں اگر کھانا بھی نہیں لایا بستر، کم از کم عشاء تک تو اعمال کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے. قبولیت کی رات ہے، عشاء پڑھ کر کے چلے جائے. اصل زیادہ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ رات شب جمعہ، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، رائیونڈ کے کارگزاری میں آیا تھا. پنجاب کے ایک عالم شب جمعہ کر کے رات کو گھر آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہے کہ شب جمعہ تو صبح تک ہوتا ہے. وہ بڑا ہمت والا تھا. سائیکل نکالا، موٹر سائیکل 17 کلومیٹر سائیکل پر آیا. رات کو شب جمعہ میں رات گزاری، صبح کو پہنچ گیا، لیکن تعمیل حکم کیا. اللہ ہمیں ایسا بنائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرۃ الجہل وسکرۃ حب العیش وانتم یومئذ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فاذا ظہر فیکم حب الدنیا فانتم یومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پیارے بھائیو، ایک تو یہاں تبلیغ میں مرنے تک سیکھنے کی نیت سے چلنا چاہیے. نبیوں والا کام ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نیت سیکھنے کی ہو. اور یقین کرو یہ بات دل پر لکھنے کی قابل ہے. مجھے اللہ یہ احساس نصیب کرے کہ اللہ پاک دین کا کام اس آدمی سے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. زبان نہیں، وہ تو اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتے. شکل و رائیونڈ میں یہ بتاتی ہے یہ جسم کا شکل ہے، یہ دنیا کی شکل ہے. میرا مارکیٹ ہے، میرا بڑا وہ کرسی ہے. یہ شکلوں پر نہیں کرتا ہے کہ تو بڑا آدمی ہے. وہ دل میں کیا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہے. کامیابی ناکامی کا معیار یہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ احساس نصیب کرے کہ ہم حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. ویسے شیطان کہتا ہے تو کچھ ہے. ابھی جو میں بات کرتا ہوں، اگر مجھ سے روح نکل جائے تو میں اپنے آپ سے مکھی ہٹا سکتا ہوں؟ یقین کرو، بتاؤ، ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا ہوں. ایک میں اس ممبر سے اتر بھی نہیں سکتا ہوں کوئی چرپائی لے کر کے مجھے اٹھائے. کیا ہے یہ؟ تو اللہ کا امر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ تو اللہ کا امر کام کر رہا ہے.
وہ نکل جائے میں تو کچھ نہیں ہوں، مٹی سے بنا ہوں، مٹی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے۔ شیطان ہمیں بتاتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، ممبر پر بیان کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، زبان نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمارے دل یہ تسلیم کرے کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی ابھی عصر کے مشورے میں بار بار پھر سے بیان کرتا ہے، خاص کر ہمارے تبلیغ والے ساتھی سنیں کہ جو تبلیغ والا اپنے آپ کو غیر تبلیغ والوں سے اونچا سمجھے، بہتر سمجھے، اس کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی قبولیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی، اردن میں ہم گئے تھے، سما میں اس کی قبر ہے، اس کی قبر کے سہران گنبد پر لکھا ہوا ہے اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، میرے امت میں حلال حرام کا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ لیکن یہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر آ گئے روزے میں، اور سرانے بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ما یبکیک، کیوں روتا ہے؟ قال شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز مجھے جو رلا رہی ہے، ایک بات جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، یعنی حدیث ہے، ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا لوگوں کو نمائش، لوگوں کو بتانا اپنے نمائش، یہ ریاء، یہ تھوڑا سا ریاء بھی شرک ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاء، اللہ کے محبوب بندے وہ ہے جو تقوی والے ہو، نیک ہو، چھپی ہوئے ہو۔ یہ ممبروں پر بیان والوں سے یہ کام نہیں چلتا، یہ ایسے چھپی ہوئے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، درمیان میں کسی کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اذا غابوا لم يفتقدوا، جب موجود نہ ہو کوئی اس کا پوچھتا نہیں ہے کہ وہ فلانا صاحب کا۔ وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، جب موجود ہو کوئی اس کے پہچانتا نہیں۔ قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَىٰ، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہے۔ يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ غَبْرَىٰ، ہر گناہ سے اور مشتبہ چیزوں سے، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، گردالود مراد حرام سے بھی بچتے ہیں، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہاں پوری زندگی ہم اصل یہ بھی یاد رکھو، یہ باتیں صرف میرے پیارے بھائی سننے تک نہ رکھو، اس نیت سے سنو کہ ان پر عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی سنو اس نیت سے سنو کہ اس پر عمل کرو، اور آگے پہنچاؤں گا، پھر اللہ پاک عمل کرنا بھی آسان کرے گا۔ اور جب نیت ہو، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اللہ پاک انسان کو وہ چیز دیتا ہے جس کی نیت کی۔ اگر عمل کا نیت نہیں کیا پھر عمل نصیب نہیں ہوگی۔ نیت بھی کرو اور آگے امت کو پہنچانے کی بھی نیت کرو کہ جو سنا آگے امت کو پہنچائیں گے بھی۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو مولانا سید احمد خان صاحب، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آپ حضرات بار بار سنتے ہیں، میرے معلومات کے مطابق 40 یا 45 سال، ایاز کہتا ہے 45 سال مدینہ منورہ میں عربوں کے امیر رہ چکے، سعودیہ میں، ابھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں تبلیغ میں 9 حصے محنت اپنے اوپر ہے، 1 حصہ دوسرے پر ہے۔ بعض لوگ شیطان اس دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ بھائی میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا پھر تبلیغ کروں گا، میں خود ٹھیک نہ ہوں تو تبلیغ، تو ہاں خود کہاں ٹھیک ہو جائے گا؟ 60 سال پہنچا تو کب ٹھیک ہو جائے گا؟ گاڑی خراب ہوتا ہے گھر میں ٹھیک کرتا ہے یا ورکشاپ میں لے جاتا ہے؟ آدمی بیمار ہوتا ہے اسپتال میں لے جاتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ ٹھیک کرنے کا راستہ ہے، تبلیغ اپنے لیے ہے یہ۔ لیکن اس ترتیب پر لاکھوں لوگوں کی زندگی بن گئی۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اس میں آدمی بنتا ہے۔ یہ ہمارے کوارٹ میں بڑا مشہور مسجد ہے حاجی بہادر، اس میں مولانا خلیل صاحب علماء کی جماعت لے کے آئے تھے، پہلے علماء کی جماعت سروزی کے لیے۔ ایک عالم تھا، 60 سال اس کی عمر ہوگی، سفید ریش بیان کر رہا تھا، عصر کو جوڑتا علماء کا یہاں حاجی بہادر مسجد میں۔ وہ کہتے ہیں میں پنڈی میں ایک مسجد میں 20 سال سے خطیب ہوں، اور میں نے جمعے کے ہر بیان میں داڑھی کے اہمیت پر بیان کرتا ہوں۔
میرے پیارے بھائی، سارے مسلمانوں کو اللہ یہ چیز نصیب کرے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. بعض لوگ کہ سنت ہے، مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں یہ سنت فطرت ہے، اس کا درجہ فرض سے بھی آگے. تو وہ کہتے ہیں میں 20 سال سے بیان کرتا ہوں لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے میرے بیان سے، جمعے کے بیان سے کسی نے داڑھی چوڑی ہے، لیکن میں یہ سینکڑوں ثابت کرتا ہوں جو سے روزے میں میرے ساتھ نکلے ان کے چہرے نورانی. ان خروج میں اللہ نے زبردست ایک اثر رکھی ہے. تو یہ عرض کرنا تھا کہ ہم عمل کی نیت سے یا تبلیغ اپنے لیے ہے، اپنے آپ کو بنانا، اور یہاں سے ہر شب جمعے کچھ لے کر کے جائے. اور ایک بات یہ ضروری ہے، بزرگوں کی بات ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. ان کے باتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہے. جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ایک ترتیب چلائی ہے. یہ 99% پکی بات ہے. جتنے پریشانی دنیا میں آتا ہے وہ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دنیا کے کارخانوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کے اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دین کی کمی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جواب نہیں دیتا ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے. جتنے پریشانی دنیا میں آتا ہے وہ دین کی کمی کی وجہ سے آتا ہے. قرآن گواہ ہے، جتنے امتیں ہلاک ہو گئی وہ فقر کی وجہ سے ہلاک نہیں کہ ان کے غریب تھے، مال نہیں تھا، وہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فَكُلَّنَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ. یہ قرآن ہے، BBC کی خبر نہیں. ہر امت کی جو پکڑ ہوئی ہے بِذَنبِهِ، نافرمانی کی وجہ سے. کسی پر ہوا، جیسے قمیات بڑے طاقت والے تھے، طاقت مادی چیزیں زیادہ تھی. من اشد منا قوہ، اللہ نے ایسا تسنس کر دیا. تفسیر مظہری نے تو یہاں لکھا ہے کہ ان کے کمروں میں بند ہو گئے، ہوا نے دروازے توڑوائے، نکالا. اور یہاں تک لکھا ہے جو ان کی لاشیں قبروں میں تھی قبروں سے نکالا، ہوا میں ٹکرایا. کانہما جاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. قوت تھی، قوت نہیں بچا سکتے، اللہ بچاتا ہے. تمہارے نقشے تمہیں نہیں بچائے گا جب اللہ ناراض ہو، کسی کو نہیں بچائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری کالج. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو زمین میں دنسایا. لوگ دیکھو قارون کے ساتھ اتنا مال تھا، ہمارے منہ میں پانی آتا ہے، کاش میرے ساتھ مال ہوتا تو. میرے پیارے بھائیو، اللہ سے عافیت مانگو، مال نہ مانگو. یا اللہ میرے ضرورتوں کو پورا فرما. اور یہ مال جو ہے یہ ہر آدمی سنبھال نہیں سکتا ہے. آپ مانو گے نہیں، لیکن مولانا سید احمد خان صاحب کی بات ہے. میں بات کرتا ہوں لیکن خود بھی یقین کرو اندر سے گندا ہوں، مال آنے سے خوش ہوتا ہوں. حالانکہ فرماتے ہیں مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑھا ہوا ہے. مولانا سید احمد خان صاحب، شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے کے بعد اتر جاتا ہے، مال کا نشہ موت پر اتر جاتا ہے. قارون کے ساتھ بڑا مال تھا. یہ مال پھر انسان کو حق کے خلاف کھڑا کرتا ہے. حکومت، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نمرود ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کے لیے کیوں تیار ہو گیا؟ باقی لوگ دشمن، وہ کرسی نے، میرا کرسی ہے، یہ کون ہے؟ فرعون. یہ سارے جو ہے دنیا کے نقشوں نے حق کے خلاف کھڑا کر دیا. اگر یہ دنیا کے نقشے نہیں تھے تو اتنے نہ فرمانیاں نہیں کرتے. قارون کو خشک پانی میں غرق کر، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو پانی میں غرق کیا. 2 قوموں کو پانی سے غرق، نوح علیہ السلام کی قوم کو، فرعون کی قوم کو. آگے اللہ فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یقین کرو اللہ ذرا بر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود اللہ کے نافرمان. یہ میرے پیارے بھائیو اللہ سے مانگو بھی اور دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ میری زندگی مال سے نہیں بنے گی، میری زندگی صحیح اعمال سے بنے گی، صحیح یقین اللہ کے ساتھ تعلق سے بنے گی. اگر میرا رابطہ اللہ کے ساتھ صحیح ہوا، جھونپڑی میں مجھے جنت کی زندگی ملے گی، گارنٹی ہے، قرآن کی گارنٹی ہے.
اگر اعمال صحیح نہ ہو سونے کی کوٹھی میں اللہ رلائے گا. یہ زبان سے نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر آ جائے. ابھی دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اعمال کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں جو ہماری جس پر گارنٹی ہے، وعدے ہے. ایک درمیان میں یہ فتنوں کا آخر زمانہ ہے اور بھی پریشانیاں آ رہی ہے. میرے پیارے بھائیو، عبد الوہاب صاحب رائے ونڈ کے ممبر پر بھی یہ وظیفہ بتاتے تھے. ضرور کوشش کرو، میں نے ابھی پڑھا فجر کے نماز کے بعد، مغرب کے نماز کے بعد ہر ساتھی یہ آخر 3 سورتیں پڑھ لیا کرو. ترمذی شریف کی حدیث ہے یکفیہ من کل شیء، ہر بلا آفت سے اللہ حفاظت کرے. ہر بلا آفت سے اللہ پاک. جو 3 مرتبہ صبح کو پڑھے، پہلا 3 سورتیں پڑھے، پھر 1.5 منٹ لگتا ہے، اور مغرب کے بعد حفاظتی سامان ہے. اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو اس کے علاوہ بھی ایک وظیفہ بتایا ہے، مجھے بہت پیارا لگا. توجہ ہے، آسان ہے، بہت بڑے آدمی کی ہے. وہ کہتا ہے جب بسترے میں جاؤ، جہاں جاؤ لیٹنے کے لیے، رات کو سونے کے لیے چلے جاؤ، اور ابھی بس سونے کا ارادہ کرو، تو دل میں یا اللہ تو حاضر ناظر ہے، تو مجھے دیکھتا بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ ہر انسان کے شارک سے بھی زیادہ. 3 جملے استعمال کرو. یا اللہ میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے دین پر، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے. میں اگر بننا بھی چاہی تو نہ بنا دے تو میں نہیں بن سکتا. یا اللہ میں تیرے دین پر، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. تانوی صاحب فرماتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ 40 دن تک پڑھو گے تمہارا رخ بدل جائے. مشکل تو نہیں ہے یہ. ضرور یا اللہ میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں. بالکل جب سونے کے لیے، ابھی میں باقی سب کچھ ختم گیا، لیٹ گیا، یا اللہ تو میں اور تو ہوں لخاف میں اندر، یا اللہ میں تیری دین پر چلنا چاہتا ہوں. یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب. فرماتے ہیں، لکھا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ 40 دن پڑھو گے تمہارا رخ اللہ پھیر دے گا اپنے طرف. اور اللہ پاک کے طرح سب کچھ اسی کے پاس ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. تفسیر مظہری نے لکھا ہے سارے کمزور سہاروں کو چھوڑو، اسی کو اپنا کرساز بناؤ، بھلا اللہ سے اچھا کرساز تمہیں کون ملے. کتنا پیارا تفسیر کیا تفسیر عثمانی نے ایسا. سارے کمزور سہاروں کو چھوڑو. تو جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اس میں عمر پلن پوری رحمہ اللہ نے رائے ونڈ کے اجتماع میں یہ آیتیں پڑھی تھی. سن یاد نہیں ہے، 15-20 سال کی پہلی کی بات ہو، مغرب کے بیان اجتماع میں. ان آیتوں سے یہ مسئلہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ انسان کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک اس کے دنیاوی ضرورت ہے، رزق ہے. رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے ہیں، مکان بھی رزق میں داخل ہے، کپڑی بھی، شادی بھی، بچے بھی. کل ما ینتفع الحی، زندہ آدمی جن ضرورتوں سے، چیزوں سے وہ حاصل کرتا ہے فائدے، یہ رزق ہے. یہ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا ہے. رزق کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں، اور آخرت بنانے کا مسئلہ انسان کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ فرماتے تھے تفسیر من کان یرید العاجلہ تھا. قرآن کہہ رہا ہے جو عاجلہ دنیا کو، جو دنیا کا طالب ہو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو دنیا اتنا ملے گا. اللہ فرماتے جتنا ہم چاہے، جس کو ہم چاہے، جتنا ہم چاہے. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. لیکن جب انسان نے سارے استعدادوں کو دنیا کے لیے استعمال کیا تو دوزخ میں بھی جائے گا، برے حال میں جائے گا. ومن اراد الآخرۃ، یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا جتنا محنت کرے گا اتنا ملے گا. ما نشاء لمن نرید. مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، مشرکین مکہ ایک اعتراض تھا، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن ایک یتیم پر اترا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یہ تو مکے میں سردار تھا، طائف میں سردار، ان کو دینا چاہیے تھا.
لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، بڑے لوگوں پر، یہ فقیر کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو انہوں نے کہا، پھر اللہ نے جواب کیا اہم یقسمون رحمت ربک. اردو میں تو میں نہیں سکتا ہوں، لیکن پشتو میں ترجمہ یہ دے اس طرح شزے زمان دی دا پیغمبری تقسیم ہے. یہ تو بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نبوت یہ تقسیم کرتے ہے کہ اس کو دینا ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو جھوٹی چیز ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تقسیم میں نے کیا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہا ہے، کوئی کروڑوں کی کوٹھی میں. یہ اس کم بخت کی بے عقلی ہے کہ میں نے یہ کوٹھی بنایا، اللہ نے دیا ہے. کم بخت تمہیں نیچے سر جھکانا چاہیے تھا، اللہ نے تمہیں کرسی دی، تمہیں تو اپنے اونچوں کو مروڑتا ہے کہ میں نہیں کیا، یہ اللہ نے دیا. جس کو جو کچھ دیا کس نے دیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تقسیم میں نہیں دیا. اور یہ بھی خیال رکھو، جس کو زیادہ دیا ہے اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس سے زیادہ خوش ہے. قارون کو زیادہ دیا تھا، ناراض تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں دیا تھا، اللہ اس سے راضی تھے. دنیا چونکہ اللہ، یہ میرے پیارے بھائیو، یہ تو ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے دل. بلکہ اس سے بھی آسان تعبیر کروں، عمر پالن پوری کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے. اتنا بہترین مثالوں سے بات سمجھاتے تھے، انسان کے ذہن میں بالکل بٹھا دیتے کہ ایک بچہ ہے 3 سال کا، باپ ہے 30 سال کا. بچہ ہے اور باپ ہے، اور باپ ایک ہاتھ میں 10 روپے جلیبی کا ٹکڑا پکڑوا دے، دوسرے ہاتھ میں 10 لاکھ بینک چیک، بالکل صحیح بینک چیک ہے جس پر 10 لاکھ روپے کیش ہو سکتے ہیں، مل نکلتے. 3 سال بچے کے سامنے کرے تو بچہ کس کو لے گا؟ باپ سمجھاتا ہے کہ اس میں بہت سی جلیبیاں ہے، اس میں کپڑے ہے، اس میں موٹر سائیکل ہے، بہت. 3 سال کے بچے کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، آئے گا؟ یہ باپ مجھے دھوکہ دیتا ہے. پھر فرمایا یہ عجیب بات تھی کہ یہ تو بہت تھوڑا فاصلہ ہے 3 اور 30 کا، اور ہمارے اور رب کا کوئی امتحان نہیں. ہمارا رب کے ساتھ کچھ جو فاصلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی قیمت مچر کا پر بھی نہیں ہے. جیسے وہ جلیبی، ہم اس جلیبی کے ٹکڑے پر مر رہے ہیں. اور اعمال، اللہ نے اعمال بتائے. یقین کرو میرے پیارے بھائی، مانو یا نہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں پورا دن نہیں، ایک صبح یا ایک شام لگاؤ گے، غدوۃ فی سبیل اللہ روحۃ خیر من الدنیا وما. یہ نبی نے قیمت بتائی ہے. کسی جو سارے نبیوں کے سردار ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، صاف تفسیر میں لکھا ہے کہ وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد. اتنے عقل والے انسان کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کرنا کہ میری سمجھ میں نہیں، تمہارے سمجھ پر آگ لگ جائے. اس نبی نے قیمت، ترمذی میں حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافر شربۃ ماء او کما قال علیہ السلام. ساری دنیا کی قیمت اگر اللہ کے مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہ نبی نے بتایا. کافر کوئی گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. دنیا کے ہاں اللہ کی قیمت، اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا، یہ تو یاد رکھو. یہ بہت پیاری حدیث ہے، خود دیکھو، فضائل صدقات صفحہ 97. کون سا صفحہ ہے؟ فضائل صدقات میں بہت پیاری ایک حدیث بھی جنت کا سرٹیفکیٹ اس میں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پھوپھی ذات تھے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، نبی علیہ السلام کے پھوپھی کا بیٹا تھا. زبیر رضی اللہ عنہ فرمائے میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے میرے شملہ پگڑا پگڑی کا حرکت دیا ہے. زبیر بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا میں کیا جانتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول جانتا ہے. بہت پیاری حدیث ہے، توجہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر، اللہ جب عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کی اور فرمایا اے میرے بندو، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا پروردگار، پالنے والا ہوں. پالنے والا کون ہے؟ رب. لفظ نماز میں کتنے مرتبہ ہم دہراتے ہیں. رب مانا ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات وہ ہے، تاکہ انسان کی توجہ دوسری طرف نہ جائے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی عظیم، الحمدللہ رب العالمین. رب
رب مانا مفتی زین العابدین صاحب کیا کرتے، سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. بات بھول گیا. زبیر رضی، تو یہ زبیر اللہ جب عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کی کہ میرے بندو، تم میرے بندے ہو، میں تمہاری روزیاں میرے ہاتھ میں ہے. تمہاری روزیاں، اس کو توجہ سے سنو، تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو. مشقت تھوڑا کرو لیکن زیادہ، جس کی ذمہ داری میں نے لی. رزق صبح سے شام تک، شام سے ملے گا اتنا جتنا اس نے لکھا ہے. ایک جماعت آئی تھی، واسف منظور صاحب بہت بڑے آدمی، رائیونڈ کی شورا کے، میں موٹر سائیکل پر اس کو بارام میڈیکل میں لے گیا ان کے اسپتال میں. وہ کہتے ہیں ان سے کہا کہ کراچی میں ایک بھائیوں کی دکان تھی، ان کی یہ ترتیب تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کراچی میں دکان رات کے 12-1 بجے تک چلتی ہے، پھر صبح کو آدھے دن 10 بجے آتے ہیں، دن کو 20. پھر ان میں تبلیغ میں لگے، پھر ان نے عشاء کے تک نماز دکانیں کھولتے تھے، عشاء کے بعد چھوڑ دی. پھر مغرب پر، پھر عصر، ہر وقت ایک آدمی. انہوں نے حساب لگایا، کوئی کمائی میں فرق نہیں ہے، کمائی وہی رہی، وہ تو اوپر سے آتا ہے. تو فرمایا اے زبیر، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری انہی رزق وائرہ. اے زبیر، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی. آج سارے مسلمان پریشان ایسے کہ ایک دوسرے پر تنگی کرتا ہے، بالکل پکی بات ہے. تو لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو. کوئی کسی کا کام بغیر غرض کے کرتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے مجھے اجر ملے گا. اور کل پرسوں میں نے ایک حدیث سنی، مجھے بہت پیاری لگی، بہت پیاری. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان کی حاجت میں تم نے کوشش کی، حاجت پورا کر دیا، تو مسجد حرام میں پورا مہینہ رمضان اور اعتکاف کے اجر سے یہ زیادہ ہے. ایک رمضان ایک مسلمان کی. ابھی عمروں کے لیے تو لوگ جاتا ہے لیکن محلے میں ضرورت مند ہے اس کی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، تکلیف میں. تم لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو، یہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، تاکہ میں تم کو مشقت میں، تم لوگوں کے لیے آسانی کرو تاکہ میں تم کے لیے آسانی. جو اس انسان کے دل و دماغ میں ہے کہ میں وقت کم ہے، پھر تشکیل والا آتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی. ایک موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، جب آپس میں وہ سورہ کہف میں واقعہ ہے، وہ کشتی توڑی اور پھر دیوار بنایا اور ایک بچے کو قتل کیا، پھر وہ بتایا کہ میں نے کیا کر دیا. جب جدا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر مجھے کچھ وصیت فرمایا. 3 وصیت کی حیات صحابہ میں. یا موسیٰ کن نفعا ولا تکن ضرارا، اے موسیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا. میں نے پہلے بھی کہا، مجھے ہمارے محلے میں وکیل ہے، اپنے آپ کو یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، روزانہ گھر کو دھوتا ہے اور روڈ میں پانی کڑا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے. اپنے گھر کی تو صفائی کرتا ہے، ابھی لوگوں کے لیے تکلیف بناتا ہے. فروا بھی نہیں کہ سرکاری روڈ ہے، ظالم سرکاری تو ہے تو تیرا تو نہیں ہے کہ ہاں وہ طریق جمنی سے ریڑھی والا بھی ظالم ہے، ریڑھی کو ایسے جگہ بٹھاتا ہے کہ چلنے کے لیے گاڑی کے لیے راستہ بن کے. یہ خیال نہیں کہ میرے اس کھڑے ہونے سے مسلمان کو تکلیف ہوگی، میرے یہ گندگی گھر کے سامنے پھینکنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. کن نفعا ولا تکن ضرارا، کن بشاشا ولا تکن غضبانا، لوگوں کو خندہ پیشانی سے ملو. میرے پیارے بھائی، کسی مسلمان کو ترشری سے بات نہ کرو، یہ ایسا اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. ایک کن نفعا ولا تکن ضرار، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جا، لوگوں کو تکلیف. کن بشاشا ولا تکن، لوگوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، لوگوں کو ترشروئی کے ساتھ. ارجع عن لجاجۃ، جس بات سے جھگڑا بنتا ہے اس کو چھوڑ دو. ولا تمشِ بغیر حاجۃ، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ پھرو.
اور آخری بات، یا موسیٰ ان الناس یعذبون فی الدنیا بقدر ہمومہم لہا، دنیا میں جو لوگ جتنا دنیا کا غم کریں گے، اتنا فکر کریں گے، اتنا غم میں ہوں گے. جو زیادہ دنیا کا غم کریں گے زیادہ پریشان، جو تھوڑا کریں گے تو جو دنیا کا غم چھوڑ کر آخرت، من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم الدنیا، جس نے کہا یہ دنیا ویسی بھی فانی ہے، بس مجھے تو آخرت بنانا ہے، اللہ سارے غموں سے چھٹی دے گا، گارنٹی ہے میرے پیارے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے میری بات نہیں ہے. ہم آخرت کا فکر نہیں کرتے، آخرت بنانے کا فکر نہیں. تو وہ حدیث پورا نہیں. زبیر رضی، اے زبیر، رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس میں سے روزانہ ہر آدمی کے لیے رزق اتاری جاتے، اس کی نیت کی بقدر، اس کی اخراجات کی بقدر، اس کی عطا کی. جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اتارا جاتا ہے، جو کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کم، جو روکتا ہے اسے روکا جاتا ہے. اے زبیر، خود بھی کھلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ. اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے. ابھی عصر میں بھی ہمارے شوکت بھائی نے وہ حدیث سنائی، نجا اول هذه الامہ، نجا اول بالزہد والیقین، امت کے اول حصے کے اصلاح جو نجات ملی ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور یقین. ویہلک آخرھا بالبخل والعمل، اور امت کا آخری حصہ جو ہلاک ہوگا بخل کی وجہ سے. اتنے دنیا میں بخیل پڑے ہیں، جمع کر رہے ہیں. آدمی پڑوس والا مر رہا ہے، وہ بس بخیل. تو فرماتا ہے اسی جو حدیث لمبی ہے زبیر کی، اے زبیر، اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے اور بخل کو ناپسند کرتا ہے. اور آگے بات بہت پیاری ہے. سخاوت جو ہوتا ہے یقین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ، آدمی کا یقین وہ اس کو خرچ کیا تو آگے، اور اللہ ایک کے بدلے میں 10 گنا دنیا میں دیتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے یہ تو دنیا میں. اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے اور بخل کو. سخاوت جو ہوتی یقین کی وجہ سے ہوتا ہے اور بخل جو ہوتا ہے شک کی وجہ سے. آگے بات سنو، یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں جائیں. جو شک میں ہوتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں. اے زبیر، اللہ بہادری کو پسند کرتا ہے، چاہے سانپ اور بچھو کے مقابلے میں نہ ہو. اے زبیر، خواہشات کے وقت اللہ پاک تیز نظر کو پسند کرتا ہے. اے زبیر، نیک لوگوں کی عزت بڑھاؤ اور فاسق آدمی کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو. اللہ کے نافرمان کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو. دعوت کے لیے جاؤ، ویسے دوستی نہ رہو. یہ میری نصیحت، اللہ کی نصیحت ہے مجھے اور میری نصیحت ہے تجھے. جو ان پر عمل کرے گا جنت میں بغیر حساب کے تھا. یہ حدیث پوری یہاں بھی ہو. ایک حدیث گارنٹی ہے جنت کا. کس کس کی نیت ہے؟ کوشش کریں گے. بھائی صرف سننا نہیں ہے، اللہ ہمیں صحابہ کا اتباع نصیب کرے. بار بار میں نے یہ حدیث بیان کی، مجھے بہت پیاری لگتی ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. مولوی ابراہیم صاحب دیولہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے کھانا تھوڑا زیادہ کھایا تھا. کیا تھا؟ تو ڈکار آئی، جوشا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اکثر من جوشائے کا، یہ اپنا ڈکار روکو. جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوتے ہیں وہ آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں. یہ حدیث ہم آپ نے بھی سنی، صحابی نے براہ راست سنی، ہم نے بالواسطہ، لیکن حدیث پہنچی تو ہم آپ کو بھی ہے. تو اس صحابی نے 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں. نبی کی بات آ گئی، پھر ایسے بریک لگ گیا کہ 30 سال تک لگ گیا. ہم باتیں معلومات کو دین سمجھ. اس وقت امت میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ معلومات کو دین کہتا ہے. معلومات کے بنیاد پر آدمی دین پر نہیں چل سکتا ہے. صحابہ کے نزدیک دین جو تھا وہ معمولات تھا، ہمارے نزدیک معلومات ہے، عمل جو آیا فوراً. صحابہ کہتے 10 آیت قرآن کی سیکھتے تھے، جب تک ان پر عمل نہیں کیا تھا آگے سیکھتے بھی نہیں تھے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ یقین کرو، یہ اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ رزق اللہ نے ہمارا لکھا ہے. اس کے لیے چاہے ایک پچھلے شب جمعہ بھی مولوی زبیر نے کہا کہ 1 کلو 1000 روپے پر بھی چینی ہو جائے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل ہی جائے گی. جو لکھا نہیں ہے مفت ہو جائے تو نہیں کھا سکتا. رزق
معارف القرآن میں ہے، ہمارے پاکستان میں بہت مشہور تفسیر ہے معارف القرآن میں، کہ نبی علیہ السلام کے پاس قبیلہ اشعریین کے کچھ لوگ آ گئے اور رات کو پہنچے، کھانے پینے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں تھا، کھانے پینے کا۔ تو ایک آدمی کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام سے کہہ دے کہ بھائی ہم رات کو پہنچے، اس وقت زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں تھے مدینہ میں۔ وہ آدمی جب گیا تو نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ ہر ذی روح کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ آپ کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے کہ کہاں مستقل ٹھکانہ ہے، کہاں عارضی ٹھکانہ ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی۔ وہ عرب تھا، اس نے جب سنا یہ تو میں راستہ غلط ہو گیا، ذمہ داری تو اللہ نے لیا ہے، میں نبی سے کیوں کہوں؟ نبی کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں آیا ہوں ہم اس طرح۔ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا کہ خوش ہو جاؤ کھانا آ رہا ہے، خوش ہو جاؤ۔ وہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تم جاؤ اور کھانا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا، ایسا کھانا آیا کہ زندگی میں کھایا نہیں تھا، مزیدار، کچھ بچ گیا۔ دو ساتھی اور کیے کہ چلو نبی علیہ السلام کے پاس مہمان زیادہ آتے، یہ واپس لے جائے۔ جو واپس لے گئے، یا رسول اللہ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کھانا بڑا مزے۔ نبی نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا۔ پھر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ کہا کہ نبی کو کیوں تنگ کروں، نبی کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ کہ اللہ کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے اللہ کے پاس بھی ہوگا یا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو میں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ذمہ داری اٹھائی اس نے بھیجا تھا۔ یہ یقین کرو میرے پیار، محنت کرو، دکان کرو، لیکن حدیث میں ہے الا وان نفسا، ہر جمعے میں علماء عام طور یہ حدیث دہراتے ہیں، الا خطبے میں الا الا، جیسے ایک آدمی وہ توجہ نہیں ہے اس کی توجہ کرنے کے لیے فرماتا ہے نبی علیہ السلام الا، خبردار خبردار، ان نفسا، ان یقینا نفسا لن تموتا، ہرگز ہرگز نفس کو موت نہیں، حتی تستکمل رزقا، جو اس کا مقدر رزق ہے، فاتقوا اللہ، غلط راستوں سے بچو، حرام راستے اختیار نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیو، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، علماء بھی ہے، دیندار بھی ہے، تسبیح والے، کاروبار میں غلط کاروبار نہ کرو۔ حدیث ہے بہت پیاری کہ قیامت کے دن ایک آدمی اتنے نیک اعمال لائے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دو پہاڑ بھی نیچے دب جائے گا، لیکن پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ یہ لوگ نمازی نہیں تھے؟ فرمایا نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی، تہجد گزار بھی، لیکن جب مال ان کے سامنے آتا حرام حلال کا تمیز نہیں کرتے۔ ابھی لوگ بالکل نہیں کرتے کاروبار میں، علماء سے پوچھتی نہیں ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اس میں کون سا حلال ہے کون سا، اپنے مرضی سے چلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو پریشانیاں آ رہی ہے وہ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دین یہ ہم اعمال شروع ہوں گے، اللہ حالات کو بدلیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدل سکتے ہیں، جب تک ہم نے بدلنے کا نیت بھی نہیں کیا، اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں۔ میں پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں، وہ بات بھول گیا پھر یاد ہے، مولانا الیاس رحمۃ، یہ توجہ سے سنو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت جو مسلمان دین سے دور ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی امتی جو گمراہ ہو گئی، ان کے گمراہ ہونے کا کوئی خاص سبب وجہ ہوتی تھی، اس وقت مسلمانوں کے گمراہی کا سبب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، کیا ہے؟ مسلمان دین سے دور کیا ہے؟ کتنی چیزیں؟ ایک مسلمان کا دینی حالت پر قناعت، دینی حالت پر قناعت کیا مطلب؟ کہ دین تو میرا پورا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں اور سے روزہ بھی لگاتا ہوں، میرے اگر ضرورت ہے تو بڑا گھر نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بچے نہیں ہے، شادی نہیں ہے، بہت سے اور چیزیں دین، اور حالانکہ دین میں بہت کمی ہے، دین کے محنت میں بھی جو تبلیغ میں لگے ہیں وہ بھی دین کے محنت پورا نہیں کر رہے۔ ابھی اثر میں بات کی، ہمارے لیے 7 صحابہ ہے جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو
مطمئن نہ سمجھے کہ یہ میں پورا حق ادا کر رہا ہوں. ہم سے آگے مطالبہ ہے. اگر صحابہ تک پہنچنے کے ہم نے نیت کی اور 20 کے رفتار سے بھی جاتے رہیں گے, انشاءاللہ نہیں بھی پہنچے قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہوگا. لیکن جو کر رہے اس کو کافی نہ سمجھے, اور جو بالکل نہیں کر رہے وہ تو اس کو ذمہ داری بھی نہیں سمجھتے. مسلمانوں کی دین سے دور ہونے کا ایک تو دینی اور دنیا میں شدت انہماک ہے. شدت انہماک مانا دنیا میں اپنے آپ کو ایسا پنسایا ہوا ہے. الا وان نفسا لن تموت حتی فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. یہ میرے پیارے نبی کی پیاری بات ہے. واجملوا فی الطلب دو معنی ہے. واجملوا فی الطلب, رزق حاصل کرنے میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ, تھوڑا سا وقت کار کرو, زیادہ اپنے آپ کو نہ پنساؤ. واجملوا فی الطلب. دوسرا یہ واجملوا فی الطلب, حلال طریقہ استعمال کرو, غلط راستے رزق کے لیے استعمال نہ کرو. رزق مل ہی جائے گا. اگر حرام کو چھوڑو گے اللہ حلال دے گا. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا, جو اللہ کے لیے حرام کو چھوڑے گا اللہ اس سے بہتر حلال دے گا. یقین کرو حلال دے گا. تو دو چیزیں ہیں. ایک دینی حالت پر دین ہم میں بہت کم ہے. ابھی ایک ایک چیز بتانا کیا ہے. اس مجمع میں ممبر پر بیٹھنے والا بھی آپ کے ساتھ, یقین کرو جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں رات کو 2 دعائیں مانگتا ہوں, پہلی بھی بتایا مجھ میں دو جو میں سمجھتا ہوں, اور بھی بہت سے کمیاں ہوگی, لیکن یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے. حدیث میں ہے کہ مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ اور حسد سے پاک رکھو, مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہمارے دل سارے گندے ہیں دوسرے مسلمانوں, اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ. اور ترمذی میں حدیث ہے بہت پیاری, حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام فرماتے یا بنی ان قدرت ان تصبح او تمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. اے بیٹے تو صبح کرے یا شام کرے اس حالت میں کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوٹ نہ ہو, بدخواہی نہ ہو, یہ کرو. وذالک یا بنی وذالک من سنتی میرا ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ. جو میرے سنت سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ایسا قریب ہوگا. یہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے دل کو. دوسرا یا اللہ دنیا تو دے دے لیکن دنیا کی محبت دل سے نکال لے, کیونکہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. حب دنیا راس کل خطیہ. پھر آدمی کو حب شیء یعمی و یصم, جب محبت آ جاتی آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی. پھر حق جانتی ہوئی بھی آدمی نہیں چل سکتا ہے محبت کی وجہ سے. یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب کرے, اللہ کی نبی کی محبت نصیب کرے, ہاں اپنے احکامات کی محبت نصیب کرے. یہ اللہ سے مانگنا ہوگا. دیکھو مشکل نہیں ہے, سب سے بڑا سبب اللہ سے مانگنا ہے. ہر مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں. مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے دل سے مانگو گے. دیکھو ہم میں کمیاں ہے, ہم مانگتے نہیں ہے, ہم دعا پڑھتے ہیں. حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے, جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تو ہم فرض نماز کا انتظار کرتے تھے. کس کا انتظار کرتے تھے؟ کہ ابھی فرض نماز کے بعد وعدہ ہے حدیث میں کہ ہر فرض نماز کے بعد مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. اس مجمع میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میری ایک ضرورت پڑی تھی, میں نے پھر انتظار کیا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگوں گا؟ کبھی کیا ہے یہ؟ اپنے ہر آدمی اپنے بارے میں کہ میں نے یہ حدیث پر کبھی عمل کیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ پیش ہوا, صبر کرو ابھی یہ عشاء کا فرض نماز آ رہا, نماز کے بعد خوب اللہ سے مانگوں گا, عاجزی سے مانگوں گا, دل سے مانگوں گا. ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز میں دعا ہے, سوالات کی معنی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ تو ہی صحیح راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, نبیوں کے راستے پر, انبیاء, صلحاء, شہداء, صالحین کے راستے پر. غیر المغضوب, یا اللہ یہود و نصارہ کے راستے تھے تم ہی مجھے پہنچا دے. یہ دعا ہے. رکوع میں دعا ہے, رب سبحان ربی العظیم. دل میں کم از کم میرے پیارے بھائی سارے مجمع سے اپنے علماء سے نماز کے ترجمہ تو سیکھ لو. نماز سارے خامیوں کو دور کرتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے یہ مرکز میں بہت سے لوگوں نے کہا نماز تو بڑی چیز ہے, کہ ہم نے جب سے وضو میں پانی کا استعمال کم کر دیا, ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت موجود. آپ یہ تجربہ کرو,
میں افغانستان میں گیا تھا ابھی 2-3 مہینے پہلے، وہاں کابل سے لوگ گھر جا رہے تھے، یہ صوبیدار صاحب جتنے عمر کا ڈاکٹر تھا، مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا، اس نے کہا 3 سال پہلے تو ارگون میں اجتماع میں آیا تھا، یہ بتایا تھا کہ جو آدمی وضو میں زیادہ پانی استعمال کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف والی ہو۔ میں نے پانی 3 سال ہو گئے، میں نے پانی کا استعمال، میں نے اس کا بہت فائدہ، میری زندگی اسراف۔ دوسرا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے جب سے وضو میں پانی کا استعمال کم شروع کر دیا، ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی، ٹوٹی بہ رہا ہے، پانی لے رہا ہے، ٹین پانی، نبی علیہ السلام 1 مود پانی وضو میں استعمال۔ یہ چھوٹی چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، نبی کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرو، بہت نورانیت ملی۔ کون کوشش کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں ٹوٹی کھول کے نہیں چھوڑوں گا، جب لوں گا فوراً بن گا دیکھو اپنے نماز میں نورانی، تمہاری پوری زندگی وہ اسراف سے بچ جائے۔ اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اور دوسرا، میں خاص کر یہ حدیث ہے کہ آخر زمانے میں، حدیث ہے سب سے پہلی چیز جو امت سے نکلے گی وہ امانت، اور سب سے آخری جو رہے گی نماز، اور نماز ایسی ہوگی کہ کوئی کام کا نہیں ہوگا، پشتو کے لڑل تپل ہوئی۔ یہ میرے پیارے بھائیوں، میں اپنے ایک مسجد میں امام ہوں، یقین کرو میں بہت دکھ ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ تو میرے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی جو آتا ہے چاہے تبلیغ والا ہو چاہے جیسا بھی ہو، وہ قوما جلسہ پورا نہیں کرتے۔ قوما جلسہ رکوع سے جاتا ہے، یہ رکوع نہیں ہے، یہ نماز آدمی کے لیے بددعا کرتی ہے۔ ایک تسبیح میں مقدار دوسرے مذہبوں میں فرض ہے، ہمارے مذہب میں واجب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان کم از کم ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرو۔ کس کی نیت ہے؟ آج سے یہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نماز پر وقت لگاؤ، صحیح نماز انسان کی ساری زندگی بدلواتی ہے۔ اور جو بھی پریشانی ہوئے نماز کے بعد اللہ سے مانگو، جو بھی مسئلہ پیش آئے، پھر دوسری طرح لو، کم از کم 2 رکعت صلاۃ ہے، یہ سنت ہے۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، ضرورت کے وقت تم نے صلاۃ حاجت پڑھی، حاجت پورا ہونا مقصود نہیں ہے، تم نے نبی کا سنت زندہ کر دی۔ حاجت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، تم نے نبی کا سنت۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہر تکلیف میں آدمی اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، پھر اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دے گا۔ میں نے پہلی بھی بیان کیا، بہت مزہ دیتا ہے، امام رازی بہت بڑا عالم گزرا ہے، بہت بڑا۔ وہ کہتا ہے انسان، یہ دل پر لکھنے کی بات ہے، انسان جب اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو راستے کے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں، راستے کے تمام۔ لیکن جہاں اس کے تصور، اس کے ذہن میں غیر کا تصور ابھرا، انسان کے ذہن میں، تو وہاں سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بس ہر ضرورت میں اللہ کے پاس، اور نبی کے اتباع میں سب کچھ ہے، ہر چیز میں نبی کے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان کہتا ہے کہ کچھ تو کرتا ہوں نہیں، نبی کی ہر سنت زمین آسمان سے، مسلمان ہو اور نبی کی سنت اس کی زندگی میں نہیں، ایک ایک چیز پر کوشش کرو، خاص کر گھر میں سلام کے بغیر داخل نہ کرو، درود شریف قل هو اللہ پڑھو، بغیر مزدوری کے اللہ تمہارے فقر کو دور۔ صاف کنز الامال میں جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا، اور گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ پکی حدیث ریاض الصالحین، کون گھر میں بغیر سلام کے داخل نہیں ہوگا۔ بچوں کو بھی سمجھاؤ، یہ حدیث ہے، جب آدمی گھر میں سلام کے ساتھ روٹی بسم اللہ، شیطان دوسری شیطانوں سے کہتا ہے گھر کو خالی کر دو، اس میں ہمیں نہ داخل رہنے کی اجازت ہے نہ کھانے کی۔ جانوروں کی طرح گھر میں داخل ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ، شیطان اوروں کو بھی بلاتا ہے، یہ نبی کی بات ہے۔ تو جس گھر میں شیطان ہوتے ہے اس میں لڑائی یا جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں، اس طرح ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، نماز پر، اشراق، چاشت، نفلوں کی بھی، نماز کو وقت دے دو۔ ہاں، ابھی 2 شب جمعے پہلے ایک ابھی شاید کہاں بیٹا بھی ہوگا، 14 سال بچہ ہے، حافظ 14 پارے یاد کیا ہے۔ میں پچھلے شب جمعے میرا تشکیل تھا، جب اس طرح جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کروں؟ مجھے یاد آیا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے وہ
وہ بتایا یا رسول اللہ مجھے نماز میں وسوسے، تو نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا کہ نماز پر کھڑے ہو جاتے ہو تو پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہاں اس طرح کرو۔ وہ بچہ اس وقت مجھ سے گیا عشاء کے بعد میرے پاس آئے، میں نے تو اس کا نقد فائدہ دے گا، ابھی میرے سامنے آدمی بھی گزر مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں۔ نبی کے ایک ایک عمل میں نماز کو جاندار بنانے کی کوشش کرو، مسائل کو سیکھو۔ ابھی یقین کرو اتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ایسا عمرہ کرتے ہیں کہ لوگ مبارکباد ہے، وہاں اتنا اس مکھی اس میں مرے ہوئے جیسے چائے میں مکھی مر جاتے، کوئی پیے گا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مجھے فون آیا کہ عمرے پر ساتھی گیا ہے، ابھی سر نہیں منڈایا، بغلوں کو منڈایا ہے، طائف جاتے ہیں چکر کے لیے، وہاں سے بغیر احرام کے آتے ہیں۔ بہت سیکھتا نہیں علماء سے، نہ پیسے ہے تو جاؤں گا۔ کچھ علماء سے عمرے کے لیے جاؤ، حج کے لیے، کچھ جو کیے ہوئے حج ہے ان سے سیکھ لو، پیسے بھی خرچ کرتا ہے۔ اور میں تو یقین کرو اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے، ایک دفعہ نہیں، وہاں احترام۔ ہمارے اصل مرکز مکہ مدینہ ہے، ہمارا اصل مرکز دنیا میں، ہمارے اصل مرکز مکہ، اور مسلمانوں کا پوری دنیا کا اصل مرکز مکہ مدینہ ہے، لیکن آداب کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ۔ میں تو ابھی ڈرتا ہوں یہ بات کہتی ہوئے، مجھے ابھی اگر کوئی مفت بھی عمرے کے لیے وہ داخلہ کرے تو جھجک میں رہوں گا کہ جاؤں یا نہ ہوں۔ فرض نماز بعض وقت خراب ہو جاتی، 1000 عمرے بھی کرو فرض نماز کا کمی پورا نہیں ہوتا، لوگ بے بس سمجھتے ہیں اپنے آپ۔ 250 جہاز میں آ رہے تھے، کسی نے فجر کی نماز نہیں، اس عمرے پر کیا ملے گا؟ ہاں یہ تو بے فکری ہے۔ ہم الحمدللہ تبلیغ میں پوری دنیا میں امریکہ گئے، کولمبیا گئے ہیں، روس میں گئے، مغربی، ہم سے جماعت کی نماز بھی نہیں رہے گی ہوائی جہاز میں۔ برازیل سے ساؤتھ افریقہ آ رہے تھے تو عصر مغرب عشاء، غیر مسلم کا جہاز تھا، وہ کچن میں 3 آدمی جماعت پڑھتے تھے، تو وہ غیر مسلم وہ کہتے ہنستے تھے، وہ لڑکیاں تمہاری کتنی نماز ہے؟ ہم نے کہا بس پورا ہو گئے۔ روس ماسکو سے آ رہے تھے کراچی جماعت کے ساتھ، وہ جہاز کا عملہ ہمیں بالکل احترام، مسلمان والے وہ کہتے کہ نہیں سیٹ میں نماز پڑھو۔ میں عمرے جا رہا تھا اسلام آباد سے، میں نے وضو پہلے سے بنایا تھا، ابھی نماز کا وقت نہیں تھا، وہاں پہنچتی قضا ہونے کا تھا، تو میں وہ کچن میں خود چلا گیا۔ قبلہ تو معلوم ہے کہ جو جہاز مغرب کی طرف جا رہا ہے اس طرح قبلہ ہے، وہ کچن میں 2 رکعت، وہ لڑکی کہنے لگی جو خدمت ہے، بابا سیٹ میں نماز۔ میں نے کہا تو مفتی آ گیا سیٹ میں نماز؟ کس نے کہا کہ سیٹ میں جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے سیٹ میں نماز جائز ہوتی؟ وہ تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے نہیں، یہ تھوڑا سا یہ اس لیے بتایا کہ میرے پیارے بھائیو جو کام کرو سیکھ کر کے کرو، اور پریشانیوں کا حل، سب سے زیادہ پریشانیوں کا حل دعوت کے کام اور استغفار، یہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ، یقین کرو قرآن۔ دعوت کے کام کو، گشتوں کو کبھی نہ چھوڑو، زیادہ نہیں کر سکتے محلے کے گشت کو کسی قیمت پر نہ چھوڑو۔ عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلاتی تھی، دیکھ جو بھی پریشانی ہے گشت میں نکلو، گشت میں خود نکلا کرو، ضروری کاموں کو چھوڑو۔ مسجد میں جو کام ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے روزانہ ملاقاتیں ہوتا ہے، اس میں جوڑتے رہو۔ یہ تبلیغ کا کام، اس سے بہت پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اور استغفار ہے، ایک تو اتنا، ابھی 1 مہینہ پہلے بنو سے آپ جیسے ایک آدمی ہے کہ اس یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، واپڈا میں ٹھیکیدار تھا، 35 لاکھ جرمانہ آیا تھا۔ آپ کا بیان کہاں سونا استغفار کا۔ 4 دن کے بعد نزل میرے لیے حلوے کے 4 ڈبے لے آئے تھے کہ اللہ نے وہ استغفار کے برکت سے میرا مسئلہ قرض ختم کر دیا۔ یہاں بھی ہم پیر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، بازار کا ایک آدمی آیا، مجھے وہ سردی کے موسم میں 2 سال پہلے گاجر کا حلوہ لایا۔ کیوں؟ اس نے کہا میرے اوپر قرضہ تھا، یہ مرکز میں آیا تھا، ہم نے یہ استغفار کا وظیفہ بتایا تھا 313 مرتبہ، بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ نے آسانی سے، ابھی وقت کم ہے، بہت سے اور لوگوں نے ایسے مسئلے اٹکے ہوئے، یہ میرے نسبت سے نہ کہو، یہ قرآن نے بھی بتایا اور حدیث نے بھی۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث
لا یحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑے، ناغہ نہیں کرنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اگر ایک وقت رہ جائے تو سونے سے پہلے پورا کرو۔ اللہ ہر تنگی سے نکالا گا، ایک تنگی نہیں، یہ نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ کون کون کرے گا روزانہ؟ گھروں میں مستورات کو بھی لگاؤ، یہ مہنگائی کو اللہ ختم کرے گا، بارشوں کے برسانے کا وعدہ ہے، یہ حالات اللہ درست کرے گا اور اعمال پر درست کرے گا۔ اور میرے پیارے بھائیو، ایک بات بیان ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، 5 منٹ ہے، 6 بجے میں نے بیان 1 گھنٹے تو کرنا کا نیت ہے، زیادہ انشاءاللہ نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ ایک فضائل صدقات میں بہت پیاری حدیث دی کہ 3 آدمیوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، 3 سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ 3 سے بہت خوش ہوتا ہے، ابھی اپنے لیے سوچو کہ میں تینوں میں کس میں بن سکتا ہوں؟ ایک میں سارے بن سکتا ہے، باقی 2 مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی جہاد میں چلا جائے اس نیت سے، یار خطا نہ کیا میرا جان چلی واپس